الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم قرآن پاک کا پارہ 15 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جس طرح میں نے آلریڈی اللہ تعالیٰ سے اس پر دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی یہ جو سیریز ہے اس کا میں نے کوشش کرنی تھی کہ میں اس رمضان کے اندر 15 پارے جو ہیں وہ ڈسکس کر سکوں، تو الحمدللہ یہ ہو گئے۔ یہ آج میرا آخری پارہ ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کو کنٹینیو کروں اور ود ان اے منتھ ان شاء اللہ تعالیٰ شوال کے اندر ہی یہ جو باقی 15 پارے بھی ہیں ان کو بھی ڈسکس کر دیا جائے، یا رمضان کے اندر ہی جتنے ہو سکیں گے انشاءاللہ میں میکسیمم کوشش کروں گا۔ اور اس سیریز کو بھی انشاءاللہ جس طرح ہم نے آئی آر کی سیریز کو کنٹینیو کیا اور ختم کیا، جس طرح ہم نے یو ایس ہسٹری کی سیریز ہے اس کو کنٹینیو کیا اور ختم کیا، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اس سیریز کو بھی ختم کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جو جینڈر اسٹڈیز کی سیریز ہے میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی۔ انگلش کا جو ایسے وغیرہ ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا نا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اپنے کرنٹ افیئرس کے اوپر اور دوسرے جو دینی معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکس نہیں کر پا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ 15ویں پارے کا جب ہم جو آغاز ہے وہ کریں تو اس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سے یہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر پوری سورہ بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور سورہ کہف کا جو ہے وہ تقریباً زیادہ تر حصہ اس سورہ کے اندر مینشن ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر 4 باتیں میجر جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ ایک اس کے اندر واقعہ معراج ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد ہے، اسلامی آداب و اخلاق ہیں، اور دیگر کچھ مضامین جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اگر واقعہ معراج کی بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور وہاں پر لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو فتنہ و فساد ہے اس کی بات کی جائے تو بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور دوسری بات حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے اسلامی آداب و اخلاق کی بات کی گئی ہے۔ یہ آیات نمبر 33 سے 39 تک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ توڑ پورا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کو انسان بننے کی توفیق دی ہے، اور یہ انسان کو انسان بننے کے احکامات ہیں کہ اس طرح کے اگر یہ کام کر لو گے تو آپ انسان بنو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیگر مضامین ہیں کہ قرآن کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا، اور یہ کیونکہ یہ معجزہ ہے قرآن کا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو آخری امت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اوپر بھی ہے، یہ ہمیں حکم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، قرآن کے کریم کے تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کی حکمت کا یہاں پر مینشن کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اسماء الحسنی کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں اگر ڈسکس کریں تو اس کے اندر 2 قصے ہیں اور 2 مثالیں ہیں۔ پہلا قصہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا ہے کہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچی عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ مطلب کہ آج کے اگر دور کے اندر دیکھیں تو دونوں چیزوں سے، سافٹ پاور سے بھی اور ہارڈ پاور سے بھی، انہوں نے ان کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے، چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک جا پہنچے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی،
ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا تو وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب موحد جو برسر اقتدار تھے اور ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ جس نے اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے نوازا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، چاہے وہ اصحاب کہف ہوں، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو۔ یہ کچھ میں ایسے قصے بتا رہا ہوں۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد یہ 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے، دوسرا غریب تھا۔ باغات والا کرتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں ماشاء اللہ کا کر، وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے سارے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہوا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سے سبزہ ہو گئی، کچھ ایسے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف جگہوں کے اوپر ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت اور دانائی کے لیے یہ جو قرآن ہے اس کی روشن مثالیں جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کے اندر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے وَلَا تَشْعُرُونَ، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم کرو تو صحیح، تم دیکھو تمہارے سامنے یہ جو دماغ ہے نا اس کے پردے کھلتے ہیں جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہو۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ قائنی قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، کوشش کریں۔ یہ میری صرف ایک بہت ہی منیمل سی کوشش ہے کہ میں ایٹ لیسٹ صرف یہ بتا سکوں کہ قرآن کے اندر کیا کیا ڈسکس کیا گیا، اور اس کے اندر میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا، جس نے مجھے اس چیز کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا اسٹوڈنٹ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بارے میں۔ ٹل دین، تھینک یو، اللہ حافظ۔